أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نماز قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، نماز پڑھیے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم ہے اور آپ کے بعد ساری امت کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ نماز قائم کیجیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح نماز کے ساتھ محبت کرتے تھے، اس انداز کے ساتھ نماز کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا کہ ہر وقت نماز کے انتظار میں رہتے ہیں. ایک نماز پڑھتے تو دوسری نماز کے انتظار میں رہتے. اور میرے نبی نے یہ فرمان بھی پھر بیان فرمایا اور بہت بڑی بات بیان فرمائی کہ جو ایک نماز ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس کا یہ دوسری نماز کا انتظار بھی اللہ اس کو نماز بنا دیتا ہے. یعنی اگر اس نے زور کی نماز پڑھی ہے تو عصر کے انتظار میں ہے، عصر کی نماز پڑھی ہے مغرب کے انتظار میں ہے، مغرب کی نماز پڑھی عشاء کے انتظار میں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا ہے تو دعا کر کے سویا کہ یا اللہ فجر کی نماز نصیب فرمانا، تو اللہ اس کے اوپر اتنا مہربان ہوا ہے کہ اللہ نے اس کے 24 گھنٹے نماز کے اندر لکھ دیے ہیں. یہ میرے نبی محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی جب بھی کوئی پریشان ہوتے، کوئی غم زدہ ہوتے، کوئی تھوڑی سی پریشانی آتی، فوراً نماز کی طرف جاتے. ابو داؤد کی حدیث ہے، فوراً نماز کی طرف جاتے اور نماز سے اللہ کے نبی فرماتے مجھے راحت اور سکون ملتا ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے نبی کو ٹھنڈک اور سکون نماز کے اندر ملتا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کیجیے. یہاں اشارہ ہے نماز کے اوقات کی طرف کہ جب سورج تھوڑا سا ڈھلتا ہے تو نماز ظہر شروع ہو جاتی ہے، جب زیادہ ڈھلتا ہے تو نماز عصر شروع ہو جاتی ہے، جب مکمل طور پہ ڈھل جاتا ہے تو نماز مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، رات کی تاریکی تک. اب جب رات کی ابتدا ہوتی ہے، تاریکی شروع ہو جاتی ہے تو نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. اس میں نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہے، لیکن نمازوں کی جو مکمل حد بندی ہے اوقات کی وہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی بیان فرمائی ہے. صحیح بخاری کے اندر 521 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر 613 اور 614 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبریل آئے، انہوں نے میرے نبی کو نماز پڑھ کے دکھائی. اول آخر جو بھی نماز کے اوقات تھے 2 دن مسلسل لگاتار نمازوں کے اوقات سکھائے. جو ہی نماز کا وقت ہوتا زور کا تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام زور کی نماز ادا کرتے، اللہ کے نبی بھی ساتھ پڑھتے. اسی طرح پھر عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی 2 دن مسلسل اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا. اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، نماز کا اول ٹائم بھی بتایا، نماز کا آخر ٹائم بھی بتایا. یہ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی اشارے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کے اندر، سورہ النساء کی آیت نمبر غالباً وہ بھی کوئی آیت ہے اس کے اندر بھی، اور دیگر آیات کے اندر سورہ روم کے اندر بھی اشارے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات قرآن مجید کے اندر بیان کیے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کا قرآن. فجر کا قرآن میرے محترم بھائیو، یہاں قرآن سے بھی مراد نماز ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے اندر جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کا زیادہ حصہ پڑھا کرتے تھے، قرآن کی زیادہ تلاوت کرتے تھے. اس لیے اس نماز کو قرآن کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس کے اندر قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی باقی نمازوں کی نسبت فجر کی نماز کے اندر قرات لمبی کیا کرتے تھے.
اور آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا جو قرآن ہے یہ ہمیشہ سے حاضر کیا گیا وقت ہے۔ حاضر کیا گیا کہ وقت سے کیا مراد ہے؟ ایک وقت تو یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دن رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں وہ فجر کے وقت حاضر ہوتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، مشہودہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے یہ گواہی پیش کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ فجر کے وقت حاضر تھا، فجر کی نماز کے اندر حاضر تھا۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے دوبارہ صبح کے وقت تو طبیعت ذرا اچھی ہوتی ہے، قرآن سننے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے طبیعت مائل ہوتی ہے، انسان کا دل کرتا ہے میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن سناؤں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ فجر کا وقت حاضر کیا گیا ہوا وقت ہے، مشاہدہ کیا گیا ہوا وقت ہے کہ انسان اس وقت اپنا مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، فجر کے وقت قرآن پڑھنا اور بالخصوص نماز کے اندر قرآن سننا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی شوق کے ساتھ، صحابہ اور اہل بیت شوق کے ساتھ فجر کے وقت نماز میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو کبھی طبیعت کے اوپر بوجھ محسوس نہ کریں اگر پہلی رکعت کے اندر قرات لمبی ہو جائے، دوسری رکعت میں لمبی ہو جائے، تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور صبح کا قرآن پڑھنا اس کے اوپر قرآن بھی گواہ ہے اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی اور آپ کا قول بھی ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن سے زیادہ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔